میں نے خواب دیکھا تھا. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ مدینہ شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالی ہے, ٹھیک ہے, وہاں میں نے زیارت کری کہ وہاں جالی کے اندر کا میں دیکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے حجرہ مبارک کے اندر کا شرف حاصل ہوا زیارت کا نا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, ان کے برابر میں کوئی صحابیہ ہیں, لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پایا میں, کیونکہ جتنی اجازت تھی اتنا ہی میں دیکھ پایا. صحیح. تو بھائی یہ بلیک کلر کا ایک پردہ تھا, لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی خاتون ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے, ان کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرا, پھر اٹھ کے یعنی کہ ابھی تو میں بظاہر تو نہیں گیا وہاں پر, لیکن سنہری جالیوں کے جو اندر جو حجرہ مبارک ہے وہاں پر جیسے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, پھر وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق, اور ان کے برابر میں حضرت عمر. جو ترتیب یعنی کہ باہر بظاہر لکھی ہوئی ہے نا, اسی ترتیب سے ہی وہاں پر وہ تھے. تو میں نے تینوں سے یعنی کہ اٹھ کے جا کے وہ تشریف فرماتے, ان سے میں نے گیا, میں نے مصافحہ کرا. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر میں نے یعنی کہ زیادہ دیر تک ان کی زیارت کری, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کری. وہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر اٹھ کر آیا میں حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ وہیں پر ہی نا ان کے پاس, انہوں نے اپنے بالکل یعنی کہ برابر میں مجھے بٹھایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھ سے نا کچھ ارشاد فرمایا. ہم جیسے بیانات میں سنتے تھے نا کہ جیسے واقعات کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو جس انداز میں گفتگو فرماتے تھے, لوگ وہ گفتگو ایسی کسی نے نہیں سنی بیانات میں. اور ایک وہ بھی واقعہ تھا کہ ایک عورت تھی, وہ مبارک نام رکھا تھا, وہ آئے تھے کہ کون تھے, بولتے ایسے تھے کہ منہ سے پھول جھڑ رہا ہوں. تو ایسے ہی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے بھی دنیا میں کسی بھی شخص کے منہ سے یعنی کہ اس انداز, اس میٹھے لہجے انداز میں نے کسی سے بھی نہیں سنی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو تھا. اور پھر ان کی داڑھی شریف میں نے دیکھی ماشاءاللہ سے, یعنی کہ سنہری یعنی کہ گولڈن کلر کی, ایسی میں نے بال مبارک کسی کے بھی آج تک نہیں دیکھے. لیکن سر بھائی بات یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کچھ فرما رہے تھے, تو ان کی بات کرنے میں ہی میں اتنا کھو گیا, اور ان کی داڑھی شریف کے بالوں کو دیکھتے میں سمجھنا سے کھو گیا کہ میں وہ سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے مجھ سے کیا ارشاد فرمایا ہے. کچھ ارشاد فرمایا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کچھ یعنی کہ ارشاد فرمایا, یعنی کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے تھے وہ میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا. ٹھیک ہے. پھر بس یہ کہ پھر میں کھڑا ہوا تھا, تو پھر میں نے پھر یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آرام سے ملاقات ہو جاتی ہوگی. تو وہ مسکرائے. پھر میں نے کہا کہ باپا جان کے بارے میں نے ارشاد فرمایا کہ باپا جان نا آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. ٹھیک ہے. تو بس پھر یہ کہ میں وہاں سے پھر بس ختم ہو گیا تھا, بس خواب یہ اتنا ہی تھا. چلیں جی, کافی طویل خواب آپ نے بیان کیا اور بڑی برکتوں سے مالا مال ہے یہ خواب. سب سے پہلے تو مبارکباد ہو کہ جس کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو حدیث پاک کے موافق اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. صدیق اکبر, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور کسی اور صحابیہ کی موجودگی کا بھی آپ نے بیان کیا, اور جو بھی آپ نے بیان کیا پورے کا پورا بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اور کچھ ایسی کیفیات ہیں چونکہ امیر اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے, وابستگی ہے, تو واقعی امیر اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو آپ نے وہ بھی گزارش عرض کی, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر مسکرانا, خوش ہونا ایک خوشخبری ہے, ایک نوید ہے جس سے ہر امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے کے دل میں بھی یقیناً خوشی داخل ہوگی. تو بہت ہی مبارک ہے, اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور ایک تعبیر جو ہے نا اس کی, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملنا بھی ہے. جو قبر انور کی زیارت کرتا ہے, روضہ اطہر کی زیارت کرتا ہے, وہاں پر اپنے آپ کو حاضری دیتا ہوا دیکھتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل اسے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حصہ نصیب ہوگا. تو بہت ہی مبارک ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ جو ہے وہ
अमली तौर पर भी सुन्नतों पर अमल करें, पहले से करते हैं तो मज़ीद उसमें इजाफ़ा होना चाहिए, और जो भी हम नेक काम कर सकते हैं, जो भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है, मुस्तहब्बात और सुनन पर भी अमल करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मज़ीद इस दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और कल बरोज़ क़यामत भी। ठीक है ज़ुबैर भाई? असद भाई, एक बात और करनी थी जी जी, कि मैंने फिर अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, मैंने उनसे कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और काबिल सलाम का आपस में क्या रिश्ता था, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से उनकी निकाह हुआ है जी, यानी कि वो हुजरा मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, तो वो वहाँ तशरीफ फरमा थी, लेकिन मैं उनको यानी कि जितनी वहाँ से इजाजत थी उतना ही देख पाया मैं। जी जी, वो आपने बयान कर दिया कि वो वाजे नहीं था। एक चीज पूछनी थी आपसे कि अब उन्होंने मुझसे क्या इरशाद फरमाया ये मैं समझ नहीं पाया, और ये ख्वाब जो है ना ये अभी जनवरी या फरवरी का है, ये अभी का नहीं है, ये लॉकडाउन से पहले का है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, फिर मैंने अपने उस्ताद साहब से मशवरा करा, उन्होंने बोला कि असद मदनी साहब से राब्ता करो। सही, तो ताबीर के हवाले से तो मैंने अर्ज कर दिया। बकिया देखें, अगर उन्होंने कुछ फरमाया और आपको याद नहीं तो अब जाहिर है कि इस बारे में हम अपने अंदाजे से कुछ नहीं कह सकते। जाहिर है कि बुजुर्ग हस्तियां हैं, हमारे सरों के ताज हैं, तो उनके बारे में हम अपने अटकल से या अंदाजे से ना कुछ समझ सकते हैं और ना ही हम कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो अच्छा ही फरमाया होगा, और जाहिर है कि ये बुजुर्गों की निस्बत और उनसे ताल्लुक़ और मोहब्बत की भी ये अलामत है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।